اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے ہم سبوں کو بچائے اور پروردگار عالم جل جلالہ ہوس سے، دنیا کی ہوس سے محفوظ رکھے، ورنہ یہ ہوس انسان کو بددین بنا دیتی ہے اور گناہ انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ آپ نے سنا ہے بلم بن باورا کا نام؟ کون تھا یہ بلم بن باورا؟ بلعم بن باورا بہت بڑا عالم تھا، اسم اعظم کا علم جانتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم جبارین سے جنگ کا ارادہ فرمایا تو بلم بن باورا کی قوم بلم بن باورا کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ہم سے جنگ کے لیے شام میں نازل ہو گئے ہیں اور وہ بڑے سخت مزاج کے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس زمین پر بنی اسرائیلیوں کا جو ہے قبضہ ہو جائے۔ بہت غور سے سنیے گا۔ تو بلم بن باورا کی قوم نے کہا کہ کام کیجئے، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بد دعا کر دیجئے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بد دعا کیجئے۔ بلم بن باورا نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بد دعا نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے مقدس نبی ہیں، اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، ان کے بارے میں کیسے جو ہے بد دعا کر سکتا ہوں؟ ان کے ساتھ اللہ کے فرشتے رہتے ہیں۔ عزیزان محترم، قوم نے اکسایا، خوب اکسایا بلم بن باورا کو، کہا کہ آپ موسیٰ کے بارے میں بد دعا کیجئے، اور جب آپ بد دعا کیجئے گا تو ہم لوگ بنی اسرائیل سے جو ہے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ لیکن بلم بن باورا نے کہا کہ نہیں، میں بد دعا نہیں کر سکتا۔ جب قوم نے خوب اکسایا اور خوب جو ہے ہدیہ و طائف کے لالچ دیے تو بلم بن باورا نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک کام کرو، میں جو ہے معلوم کرتا ہوں، استخارہ کرتا ہوں، استخارہ کرنے کے بعد اگر مجھے اجازت ملے گی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بد دعا کرنا ہے تو میں بد دعا کر دوں گا۔ مگر معاملہ یہ ہوا کہ جب اس نے استخارہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ نہیں، موسیٰ میرا جلیل القدر نبی ہے، موسیٰ کے بارے میں بد دعا نہیں کر سکتے۔ بلم بن باورا جب پلٹ کر کے قوم کے پاس آیا تو قوم سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے منع فرمایا، میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بد دعا نہیں کر سکتا۔ مگر قوم نے لالچ دیا، پیسوں کا، روپیوں کا، تحفے طائف کا، اس کا ایمان ڈول گیا، ایمان ڈول گیا بلم بن باورا کا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک بار میں اور اجازت طلب کر لیتا ہوں استخارہ کر کے۔ جب دوبارہ انہوں نے استخارہ کیا تو اس بار بھی اس کو اجازت نہیں ملی، اس بار بھی بلم بن باورا کو موسیٰ علیہ السلام پر بد دعا کرنے کی اجازت نہ ملی۔ جب پھر قوم کے پاس آیا تو قوم سے کہنے لگا کہ اس بار بھی مجھے جو ہے موسیٰ پر بد دعا کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ لیکن قوم نے اتنا روپیہ پیسہ لا کے اس کے قدموں میں رکھ دیا تھا کہ وہ اندھا ہو گیا۔ مال کی ہوس نے، دنیا کے لالچ نے اسے اندھا کر دیا، اور قوم کے کہنے پر وہ اپنی گدھی پر سوار ہو کر ایک پہاڑ کی جانب چل پڑا موسیٰ علیہ السلام پر بد دعا کرنے کے لیے۔ جو ہی گدھی پر وہ چڑھا تو گدھی نے کئی مرتبہ اس کو اپنے اوپر سے گرا دیا۔ پھر وہ دوبارہ گدھی پر چڑھتا ہے، پھر وہ آگے بڑھتا ہے، جب گدھی آگے نہیں بڑھتی ہے اسے مارتا ہے، کئی مرتبہ گرایا۔ اس کے بعد اس گدھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی۔ اس گدھی نے برجستہ کہا کہ اے بلم بن باورا، کہاں جا رہے ہو اپنی عاقبت خراب کرنے کے لیے؟ تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ اللہ کے مقدس فرشتے راستہ روکے ہوئے ہیں؟ تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ میں آگے جانے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن اللہ کے فرشتے میرا راستہ موڑ دیتے ہیں؟ تم عاقبت خراب مت کرو، دنیا کے لالچ میں اپنی عاقبت کو برباد مت کرو، مال و دولت کی تمنا میں اپنے اللہ سے لڑائی مت مول لو۔ عزیزان گرامی، لیکن بلم بن باورا نہ مانا، چلا گیا پہاڑ پر اور حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر انہوں نے بد دعا شروع کر دی۔ اور معاملہ ایسا ہوا
جب انہوں نے بد دعا شروع کی تو وہ بد دعا کر رہا تھا حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے، موسیٰ کے لیے، لیکن زبان پر جو بد دعا نکل رہی تھی وہ اس کی قوم کے لیے نکل رہی تھی۔ قوم غصہ ہو گئی، کہا کہ اے بلم بن باورا، ہم نے دنیا کی تمام نعمتیں تیرے قدموں میں رکھ دی ہیں، ہیرا و جواہرات تیرے قدموں میں رکھے ہیں، اس لیے نہیں کہ تو جو ہے ہم ہی پر بد دعا کرے، ہم نے یہ دولت اس لیے خرچہ کیا ہے، ہم نے دولت تمہیں اس لیے دیا ہے کہ تم موسیٰ کے لیے بد دعا کرو، موسیٰ کی قوم کے لیے بد دعا کرو۔ عزیزان گرامی، بلم بن باورا کہنے لگا کہ زبان میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت ظاہر کر رہی ہے، میں موسیٰ کی قوم کے لیے بد دعا کر رہا ہوں، مگر یہ بد دعا ہماری قوم کے لیے ہو رہی ہے۔ عزیزان گرامی، معاملہ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے بد دعا کر دی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ جب موسیٰ کے بارے میں انہوں نے بد دعا کر دی تو کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زبان کو لٹکا دیا اور اس کی زبان سینے تک لٹکتی رہی۔ بلم بن باورا رونے لگا، چلانے لگا کہ ہائے میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میری عاقبت ختم ہو گئی۔ حضرات، معاملہ بڑا برا ہو گیا بلم بن باورا کے لیے۔ تو اس نے سوچا کہ جب آخرت خراب ہو ہی گئی ہے تو ایک کام کیوں نہ کریں، کوئی ترکیب بتاتے ہیں اس قوم کو تاکہ اس ترکیب کے ذریعے ہماری قوم حضرت موسیٰ کی قوم پر فتح حاصل کر لے۔ تو اس نے ایک ترکیب نکالی اور اپنے قوم کے سرداروں کو بلایا اور کہا کہ ایک کام کرو، موسیٰ کی قوم کو تم ایسے نہیں ہرا سکتے، موسیٰ کی قوم کو ہرگز تم زیر نہیں کر سکتے، مگر ایک اس کی صورت ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ اپنی قوم سے حسین و جمیل لڑکیوں کو نکالو، چھانٹو، تلاش کر کے لاؤ اور موسیٰ کی قوم کی طرف اس لڑکیوں کو بھیجو، اور اگر موسیٰ کے لشکر میں سے کسی ایک نے گناہ کر لیا تو تم موسیٰ کی قوم پر فتح حاصل کر لو گے۔ غور سے سنیے گا، موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی قوم سے فرمایا تھا خبردار کوئی بھی گناہ نہ کرے ورنہ اس گناہ کا انجام بہت برا ہو سکتا ہے۔ عزیزان محترم، جب بلم بن باورا کے قوم کے سرداروں نے حسین و جمیل لڑکیاں اپنی قوم سے چھانٹ کر نکالی اور ان لڑکیوں کو بھیج دیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک سردار جو تھا وہ ایک لڑکی پر جو ہے فریفتہ ہو گیا، عاشق ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے منع فرمایا تھا کہ خبردار کوئی ایسی غلطی مت کرنا، لیکن اس نے اس سے بد کرداری کر لی، زنا کر لیا۔ جب زنا کر لیا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر طاعون کی وبا نازل ہوئی۔ طاعون کی جب وبا نازل ہوئی ساری قوم پریشان ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں دونوں گنہگار پیش کیے گئے، ان دونوں گنہگاروں کو تخت دار تک پہنچایا گیا، قتل کیا گیا ان کا۔ اس کے بعد جو ہے طاعون کی وبا ختم ہوئی۔ اس واقعات سے دو نصیحتیں ملتی ہیں۔ ایک نصیحت تو یہ کہ متاع دنیا کے لیے، دنیا کمانے کے لیے دین کا سودا نہیں کرنا چاہیے ورنہ آخرت خراب ہو جاتی ہے۔ دنیا کمانے کے لیے اللہ سے لڑائی مول نہیں لینی چاہیے ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خالق مطلق ہے، اللہ تعالیٰ تو مسبب الاسباب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی قہار ہے، جبار ہے۔ وہ تم کو کب فنا کر دے، تمہارا نام و نشان کب نیست و نابود کر دے تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، دھیان رکھنا۔ دوسری بات یہ کہ زنا کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پسپا ہو گئی، تو آپ اندازہ یہ لگائیے کہ ایک قوم زنا کی، ایک لشکر زنا کی وجہ سے پسپا ہو گئی۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ ہمارے معاشرے میں زنا تو عام ہو گیا ہے، ہمارے سماج میں زنا تو عام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری سماج تنزلی کی طرف روزانہ جو ہے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہماری قوم جو برباد ہو رہی ہے گناہوں کی بنیاد پر، گناہوں کی کثرت اتنی ہو گئی ہے کہ رحمت خداوندی نازل تو ہوتی ہے مگر گناہوں کی کثرت اتنی ہے کہ رحمت خداوندی کو نازل ہونے نہیں دیتی۔ خاص کر کے وہ لوگ غور سے سنیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں،
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کا حال کیا ہوگا؟ پھر بلعم بن باورا کا حال بہت برا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلعم بن باورا کی ذات کو نشان عبرت بنا دیا، دنیا والوں کے لیے عبرت بنا دیا کہ اے لوگو، اگر تم اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی حکمہ دوری کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیلنج کرو گے، تو تمہارا حال بلعم بن باورا جیسا ہوگا۔ ہم تمہیں بلعم بن باورا کی طرح جو ہے نشان عبرت بنا دیں گے۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں، تو اسی لیے پیسہ کمائیے، پیسہ کمانا منع نہیں ہے، دولت جمع کیجئے، دولت جمع کرنا منع نہیں ہے، مگر غلط طریقے سے نہیں، صحیح طریقے سے پیسہ کمائیے۔ یہ لالچ بہت بری بلا ہے، یہ انسان کی عاقبت کو خراب کر دیتی ہے، انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔